بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند روز قبل سینٹ نے توہین صحابہ، توہین اہل بیت کرام اور توہین امہات المؤمنین کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ اس بل میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس نے بھی صحابہ کرام کی توہین کی یا اہل بیت اطہار کی توہین کی یا امہات المؤمنین کی توہین کی تو ایسے شخص کو 10 سال سزا دی جائے گی۔ اور اس بل کی منظوری پر کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی دکان بند ہو جائے گی، ان کا گزر بسر ہی اسی بکواسات پر ہوتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بل منظور نہ ہو۔ میں ان لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ توہین صحابہ کا قانون مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں نافذ کیا تھا۔ حدیث سنیے، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ عبداللہ بن اسود حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی توہین کرتا ہے، تو آپ نے اسے بلوایا، پھر آپ نے تلوار منگوائی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے بارے میں سفارش کی گئی تو آپ نے اسے تنبیہ کی، فرمایا کہ جس شہر میں میں رہوں آئندہ تو وہاں نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے اسے ملک شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 36151۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ توہین صحابہ کا قانون مولا کائنات نے نافذ کیا تھا۔ اب جو بندہ بھی توہین صحابہ کے قانون پر اعتراض کرے گا گویا کہ اس نے مولا کائنات کی ذات پر اعتراض کیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم انہیں کہو تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ میرے بھائیو، توہین صحابہ کا قانون یہ آج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا 1400 سال پہلے کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، وہ عبادتیں کرتا ہو، وہ ریاستیں کرتا ہو، مجاہدے کرتا ہو، دنیا کی نگاہ میں تو وہ عابد بھی ہوگا، زاہد بھی ہوگا، لیکن حقیقت میں اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے اور تمام لوگوں کی طرف سے اس پر لعنت برستی ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت اطہار کے متعلق بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے تھے، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کے متعلق امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔
اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وعلیہم السلام ان سے فرمایا تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، یعنی میں بھی اس سے لڑوں گا، اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح اہل بیت اطہار کے متعلق فرمایا، امام بیہقی روایت کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ اور ہمارے زمانے میں بعض بدبخت ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، ارشاد فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ارشاد فرمایا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کے لیے فرمایا ہے کہ تمہارے نبی کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو نبی اسلام کو تکلیف دیتا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شخصوں کی برات بیان کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ایک شاہد کی زبان سے بیان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہود نے ایک مکروہ بیماری کی نسبت کر دی تو ان کی برات ایک پتھر نے بیان کی، حضرت مریم کی برات ان کے بیٹے نے بیان کی، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 10 آیات میں بیان کی ہیں، جن کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا وہ ان 10 آیات کو لازمی پڑھے گا جن کا ذکر سورۃ نور میں ہے۔ اگر کوئی ان 10 آیات کو چھوڑ کر قرآن مجید کو پڑھے گا تو اس کا قرآن مجید پڑھنا بھی مکمل شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارے زمانے میں بعض بدبخت ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے پناہ عطا فرمائے۔